إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى إذا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حاضرین جمعہ، برادران اسلام، نوجوانان دین، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی لائق و زیبا ہے اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دائر فانی کے اندر پیدا فرمایا. پیدا فرمانے کے بعد ہمارے اور آپ کے اوپر بے شمار احسانات نازل فرمائے، بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا. ان احسانات اور نعمتوں میں ہم اور آپ پل رہے ہیں، ہماری زندگی گزر رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں سیدھے راہ پر قائم کرنے کے لیے، صراط مستقیم پر لا کھڑا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا، بھیجا.
اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام نازل ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی سید المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک کو لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ ٹاپک ہے حسن اخلاق، اچھے اخلاق۔ اور ایک ایسا ٹاپک ہے جو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، ایک ایسا عنوان ہے یہ کہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور یہ کسی خاص وقت کے لیے نہیں، صرف اس وقت کے لیے ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے اس کے سلسلے میں جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ لہذا تو اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس ٹاپک کو آپ حضرات کے سامنے لایا تاکہ آپ حضرات کو بھی اخلاق رسول کیا تھا، ہماری شریعت جو شریعت اسلامیہ ہے وہ کس طریقے کا ہمیں تعلیم دیتا ہے، کون سے راستے پر اور اخلاق کے کون سے درجے پر ہمیں اور آپ کو فائز کرتا ہے، اور ہم اور آپ اخلاق کے کس درجے پہ ہیں، یہ تمام چیزوں کی جو ہے بالاختصار وضاحت کروں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی وضاحت پوری نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جا بجا کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق کریمانہ سے بھرا ہوا ہے، پوری کی پوری زندگی آپ کی جو ہے اخلاق پر منحصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر آپ بیان کرنا شروع کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کی زندگی کو اٹھا لیجئے، جگہ جگہ پر قدم قدم پر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ تعلیم ملیں گے۔ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اخلاق کو ہم اردو میں کیا بولتے ہیں؟ عادت بولتے ہیں۔ اخلاق دراصل عادت ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر اچھی عادتیں ہیں تو سمجھ لینا اس کے اخلاق اچھے ہیں، اور اگر کسی انسان کے اندر بری عادتیں ہیں تو سمجھ لینا کہ اس کی اخلاق جو ہے، اس کا اخلاق برا ہے۔ اگر بری عادتیں ہیں تو اخلاق برا ہے۔ اخلاق کا اردو جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عادت۔ اسی لیے کوئی انسان اگر شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنے اخلاق کو درست رکھتا ہے، اپنے کیریکٹر کو درست رکھتا ہے، تو اسی اخلاق حسنہ کہا جاتا، اچھی عادت۔ اور اگر کوئی انسان اپنی کیریکٹر کو صحیح نہیں رکھتا، اپنے بات کرنے کے طریقے کو صحیح نہیں رکھتا، اپنے لب و لہجے کو صحیح نہیں رکھتا، کسی سے ہنسی کے ذریعے سے نہیں ملتا، تو اس انسان کی عادت بری ہے، اور اسے اخلاق سیئہ کہا جاتا ہے، بری اخلاق۔ اور اخلاق کریمانہ کو، اخلاق حسنہ کو اللہ رب العالمین بڑا پسند فرماتا ہے، اور اسی طریقے سے جو بری عادتیں ہیں، برے اخلاق ہیں، اللہ رب العالمین اسے ناپسند فرماتا ہے۔ آپ قرآن کریم کو اٹھائیے، جیسا کہ میں نے سورۃ القلم کی 3 آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اس سے پہلے قسم کھائی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نون والقلم وما یسطرون، نون حروف مقطعات ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے قلم کا، اور پھر اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے اس قلم کے ذریعے سے جو باتیں لکھی جاتی ہیں۔ آپ احادیث کو اٹھائیں گے معلوم چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ آسمان و زمین، سورج، چاند، انسان، مخلوقات، حیوان، یہ سارے کے سارے بات کی بات ہے۔ سب سے پہلے اگر اللہ رب العالمین نے کسی چیز کی تخلیق کی، کسی چیز کو بنایا، تو قلم کو بنایا، اور اسی قلم کے ذریعے سے ہر ایک چیز کو لکھا گیا، ہر ایک انسان کی تقدیروں کو بھی لکھا گیا۔ دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں، اللہ رب العالمین کے جتنے مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات کے سلسلے میں اسی قلم کے ذریعے سے لکھا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے قسم فرمایا، قسم کھایا کہ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کا، اور قلم کے ذریعے سے جو باتیں لکھی جاتی ہیں ان تمام باتوں کی قسم۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون،
اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ دیوانہ نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ پاگل نہیں ہیں۔ اور یہ بات اللہ رب العالمین نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اور ایک آیت کریمہ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر اس کی وضاحت کریں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، کہ بے شک اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کا اجر جو ہے عظیم ہے، آپ کا جو اجر ہے عظیم ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں بڑا ثواب آپ کا ہے۔ یہ باتیں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے بیان فرمایا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی کو لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی کی زندگی کو لیجئے، اسی طریقے سے نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی کو لیجئے، آپ کو معلوم چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کس القاب سے، کس الفاظ سے، کس تخلص سے بلایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگ کیا کہتے تھے؟ قریش کے لوگ کیا کہتے تھے؟ الصادق الامین کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت دار کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی زندگی میں ملتی ہے۔ اس سے پہلے کی زندگی آپ اٹھا لیجئے، پورے مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے ہیں، سچا کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پھیلانے کی کوشش کی، دین کی دعوت دینی شروع کر دی، اللہ رب العالمین نے جب آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگے، عقیدہ توحید کو بیان کرنے لگے، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانے لگے، تو تمام کے تمام مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے کیسی کیسی باتیں کی۔ وہی اللہ رب العالمین تسلی دے رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے پاگل نہیں ہیں، آپ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے دیوانہ نہیں ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ذرا غور کیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا آغاز فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دینے کے لیے چلے گئے، جگہ جگہ پر پھرنے لگے، کس طریقے کی پریشانیاں آپ کو اٹھانی پڑی، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے ہیں، لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے ہیں، مکہ کے لوگ بالخصوص ابو جہل، ابو لہب اور جو کفاران قریش تھا، ان لوگوں کا سلوک اتنا برا تھا کہ جہاں بھی دیکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ کرتا، یہاں تک کہ ایک دن تو ایسا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے عالم میں ہیں اور اونٹ کی اوجھڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر لا کر رکھ دیا گیا۔ یہ رکھ دیا جاتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوتی ہے کہ میرے بابا کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ وہ دوڑی دوڑی اپنے بابا کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، چھوٹی بچی ہے ابھی وہ، اس کے ہاتھ سے ہٹایا نہیں جا رہا اونٹ کی اوجھڑی۔ محنت اور کوشش کے بعد اونٹ کی اوجھڑی کو ہٹایا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتے ہیں۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گالی گلوچ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بھلا نہیں کہا بلکہ ان کو دعائیں دی، ان کے واسطے خیر کی دعائیں کی، برا بھلا نہیں کہا۔ اتنا ہی نہیں، آپ طائف کا واقعہ لے لیجیے، میں بھی اختصار آپ حضرات کے سامنے سیرت بیان کر رہا ہوں، کیونکہ تمام کے تمام سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اخلاق سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ طائف کا ہوتا ہے، آپ وہاں دین کی باتیں پھیلانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں کے لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، اگر نہیں مانے تو کوئی بات نہیں، لیکن بات نہ ماننا تو دور کی بات تھی، وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہاں کے بدماشوں کو، اوباشوں کو لگا دیا، وہاں کے دیوانہ لوگوں کو، بچوں کو لگا دیا آپ کے پیچھے، وہ آپ کے اوپر پتھر پھینکتا تھا، آپ کو پتھر سے زخمی کرتا تھا، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی گلوچ نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بھلا نہیں کہا۔
اور پھر بات یہاں تک آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے، فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ صرف ایک حکم دیجئے، آپ صرف اشارہ کر دیجئے، یہ طائف والوں کو 2 پہاڑیوں میں رکھ کر مسل دیا جائے گا ان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں پہچانتے ہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ان کے اولاد جو ہوں گے، ان کے خاندان جو ہوں گے، شاید وہ ایمان لے آئیں گے۔ اور 8 سال کے بعد پورا طائف مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ لیجئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چوٹ اور اتنی تکلیف پہنچائی گئی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں کہا، آپ نے بد دعا بھی نہیں کی اس کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا، اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے آگے سورۃ القلم آیت نمبر 3 میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں سب سے اونچے عہدے پر تھی، سب سے اونچے مقام پر تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی باتوں کو سہ لینے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بھلا نہیں کہا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اور آپ بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اور آپ بھی اسی نبی پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پاس جو تعلیمات ہے اسی نبی کی تعلیمات ہے، اسی نبی کے اوپر ہم اور آپ ایمان لانے والے ہیں۔ ہمارا بھی اخلاق اونچا ہونا چاہیے، ہمارا بھی اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ہماری بھی عادتیں اچھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کچھ تکلیف پہنچے تو فوراً اپنے بد زبانی، اپنی زبان کو بد کر لیں، گالی گلوچ نکال لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے محبوب بندہ وہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہوتا ہے جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب عباد اللہ وإلی اللہ احسنکم اخلاقا، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور صرف اللہ رب العالمین کے نزدیک نہیں بلکہ میرے نزدیک بھی وہ انسان سب سے معتبر ہے، میرے نزدیک بھی وہ انسان سب سے اچھا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا کیریکٹر اچھا ہو، جس کی عادتیں اچھی ہوں، وہ انسان اللہ رب العالمین کے یہاں بڑا پسندیدہ ہے، نبی کے یہاں بڑا پسندیدہ ہے۔ اور خالی صرف نبی اور اللہ کے یہاں نہیں، نبی اور رسول کے یہاں نہیں بلکہ ہم تمام انسانوں کے درمیان بھی وہ محبوب ہے۔ اگر کسی انسان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، کسی انسان کی عادتیں اچھی ہوتی ہیں، کوئی انسان اچھا بولتا ہے، کوئی انسان کسی کی عزت کرتا ہے، وہ انسان کو ہر ایک انسان چاہتا ہے، اس انسان کو ہر ایک انسان چاہتا ہے، ہر ایک انسان اس کو اپنے پاس بٹھانا چاہتا ہے، ہر ایک انسان اسے اپنے پاس رکھتا ہے، ہر ایک انسان اس کی باتیں سنتا ہے، ہر ایک انسان اس کی عزت کرتا ہے، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کیوں دیکھتا ہے؟ اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک بھی محبوب، اللہ کے نبی کے نزدیک بھی محبوب، اور تمام بنیوں انسانوں کے نزدیک بھی وہ محبوب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، ان کی عادتیں اچھی ہوتی ہیں۔ اب اگر ہمارا اخلاق اچھا نہ ہو، ہماری عادتیں اچھی نہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایتیں بھی سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان چیزوں کا بیان نہ کر دوں جو چیزیں آپ کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ان باتوں کی خبر نہ دے دوں، کیا وہ باتیں نہ بیان کر دوں جن باتوں کے ذریعے سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے اور سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے؟ دونوں باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا، تمام کے تمام صحابہ کرام کہتے ہیں یا اللہ کے رسول ضرور بتلائیں، ہمیں سننے کی خواہش ہے، آپ ضرور بتلائیں ایسی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں التقوی و حسن الخلق،
سب سے زیادہ جو جنت میں لے جانے والی چیز ہے وہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اور اللہ رب العالمین کا اور تقوی اور حسن خلق ہے. اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اور حسن خلق. اگر کسی انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا، وہی انسان جو سب سے زیادہ جنت میں جائے گا. آج ہمارے اور آپ کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے. اسی لیے آج ہماری حالت یہ ہے. اگر اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ انسان جنت میں جائے گا. سب سے زیادہ لوگ جنت میں اسی اخلاق کے ذریعے سے اور اسی جو ہے تقوی کے ذریعے سے جائیں گے. اگر کوئی انسان اچھا ہو جاتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے اور اخلاق اچھا کر لیتا ہے، بد زبانی سے بچ جاتا ہے، برائی سے بچ جاتا ہے، وہ انسان جنت میں چلا جائے گا. اور کہتے ہیں کہ جو انسان سب سے زیادہ جہنم میں جائے گا جس کام کو کرنے کی وجہ سے، وہ چیزیں کیا ہیں؟ الفہم والفرج. ایک زبان ہے اور ایک شرمگاہ ہے. یہی دونوں چیزوں کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم میں جائے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک دوسری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دیتے ہو کہ اپنی زبان سے غلط بات نہیں کریں گے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اپنی زبان سے گالی گلوچ نہیں کریں گے، اپنی زبان سے کسی کی تحقیر نہیں کریں گے، اپنی زبان سے کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، اگر تم اس بات کی مجھے ضمانت دے دیتے ہو، اور ایک بات کی، اور اپنی شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دیتے ہو کہ اپنی شرمگاہ کو غلط راستے میں نہیں استعمال کریں گے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تم یہ گارنٹی دے دو کہ اپنی زبان کو حفاظت کر لیں گے، اپنی زبان کی حفاظت کر لیں گے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیں گے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تو جنت میں جائے گا. اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں کہ اگر تم اپنے زبان کی صحیح استعمال کر لو، اپنی شرمگاہ کی صحیح استعمال کر لو، تم جنت میں چلے جاؤ گے. اور یہی دو چیزیں اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں گے، اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں گے، یاد رکھنا سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے. آج ہمارے درمیان کیا ہے؟ یہی چیز ہے کہ ہماری زبان درست نہیں ہے. آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمارا اخلاق بھی اچھا نہیں ہے. آج ہمارے اندر ہے تو کیا ہے؟ صرف اور صرف بد زبانی ہے، برے اخلاق، بد زبانی اور ناجائز طریقے سے اپنے خواہشات کو پوری کرنا. اور یہ اخلاق کی جو تعلیم ہے نا، صرف کیریکٹر بولتے ہیں، اسی پر انحصار نہیں ہے. یہ اخلاق جو ہے پوری عبادتوں پر اس کا منحصر ہے. اگر کسی انسان کا اخلاق اچھا ہو گیا، وہ انسان سراپا اچھا ہو سکتا ہے، اس کی عبادتیں اچھی ہو جائیں گی، اس کے جو اور دیگر کام ہیں تمام کے تمام اچھے ہو جائیں گے. خالی صرف اچھی باتیں کر لینا اچھے اخلاق نہیں میرے بھائیوں، اچھی باتیں کر لینا اچھے اخلاق نہیں ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ چکنی چپٹی باتیں کر لیں، مٹھی مٹھی باتیں کر لیں، ہمارا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہو گیا. ہم آپ کے ساتھ رہیں، ہم آپ کی طرح بات کر لیں، ہم دوسرے کے پاس جائیں، دوسرے کی طرح بات کر لیں، ان کی چگلی وہاں کر لیں، ان کی چگلی وہاں کر لیں، اور یہ سمجھ جائیں کہ ہمارا اخلاق سب سے اچھا ہے. ہم ان سے بھی ہنسی بات کرتے ہیں، ان سے بھی اچھے سے بات کرتے ہیں، ہمارا اخلاق تو سب سے اچھا ہے. لوگ بھی کہتے ہیں ہاں کتنے اچھے اخلاق والا ہے جی، کتنا اچھا اخلاق ہے اس کا کہ یہاں بھی اچھا بات کرتا، ہنس کے بات کرتا، وہاں بھی گئے تو وہاں بھی لوگ اپنے بیچ میں بٹھاتے ان کو. اگر ہم پہنچ جاتے وہاں، چیئر چھوڑ دیتا میرے واسطے، بیٹھو بیچ میں بٹھاتا. کائے کو؟ اس واسطے کہ ہم اچھی باتیں کرتے، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں کرتے، اور کیوں سمجھتے سب سے اچھا اخلاق ہمارا ہے. اس کو اچھا اخلاق نہیں کہتے. شریعت کی نگاہ میں کیا ہے معلوم ہے؟ یہ منافقت ہے. شریعت کی نگاہ میں منافقت ہے یہ. آپ سورۃ البقرہ اٹھائیے، آیت نمبر 14، سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 14 کو اٹھائیے، آپ کو معلوم چلے گا اللہ نے کیا کہا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. یہ منافقت کی بات ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے منافقین کے سلسلے میں کہ منافق وہ ہے جو آپ کے ساتھ آپ کی طرح بات کرتا ہے، مسلمانوں کے پاس آتا ہے تو ایمان لے آتا ہے، اور نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، نیک کام بھی کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، اور جب کافروں کے پاس جاتا ہے کیا کہتا ہے؟ شیاطین یعنی کافروں کے پاس جب جاتا ہے، شیطانوں کے پاس جاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں،
ارے ان سے تو ہم مذاق کر رہے تھے، ہم تو دل سے تمہارے ساتھ ہیں. ان کے پاس گئے تو ان کے سر تھوڑا دکھانا، ان کی طرح دکھنا، ایسے بول کے ان کے پاس جو ہے ہم ایسے رہتے ہیں. یہ منافقت ہے میرے بھائیوں. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو ہر جگہ اچھا ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ ان کے پاس رہیں تو ان کے پاس جو ایسے باتیں کر کے اپنے اچھے اخلاق منوا لیں، اور ان کے پاس گئے تو ان کی طرح باتیں کر کے اپنے آپ کو اچھے اخلاق والا کریں. یہ منافقت ہے. اور منافقت جو ہے نا، منافق کے سلسلے میں جو اللہ رب العالمین نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کو اللہ رب العالمین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھے گا. جہنم کے کئی طبقات ہیں، 7 دروازے ہیں، 7 طبقے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں. اور منافقین کو جو رکھا جائے گا سب سے نچلے میں رکھا جائے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ جہنم کا سب سے نچلا جو طبقہ ہے سب سے زیادہ خطرناک ہے، سخت عذاب ہے، سب سے زیادہ خطرناک ہے. اور آج ہمارے مسلمانوں میں نفاق اتنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے یہ کب اچھی باتیں کرتا ہے، کب بری باتیں کرتا ہے. یہ میرے طرف کے ہیں کہ ان کے طرف کے ہیں، یہ میری باتیں سن کر اس کو بیان تو نہیں کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. ہم جو ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. ہمارے سامنے اتنا اچھا رہتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہی فرشتہ ہے، یہی فرشتہ ہے، اس سے اچھا ہمارا کوئی دوست نہیں ہو سکتا. لیکن جب وقت آتا ہے تو اپنا رنگ دکھا دیتا ہے، جیسے گرگٹ اپنے رنگ کو بدلتا ہے. یہ منافقت ہے میرے بھائیوں، بہت خطرناک سزا ہے ان کے لیے. تو باتیں دوسری ہو رہی ہیں. تو اخلاق کے سلسلے میں باتیں چل رہی تھی کہ اگر کسی انسان کا اخلاق اچھا ہے اس کے اندر نفاق بھی نہیں رہے گا. اچھا اخلاق والا انسان جو ہے ان کی عبادتیں بھی اچھی ہوں گی، ان کی جو ہے ہر ایک عادتیں اچھی ہوں گی، چاہے کوئی بھی عادت ہو ہر ایک عادت اچھی ہوں گی. اور اخلاق کو ہمارے لیے درست کرنا اتنا ضروری کیوں ہے معلوم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اسی واسطے بھیجا گیا ہوں کہ میں اخلاق کو پورا کروں. اخلاق ہمارے لیے اس واسطے ضروری ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں جو بھیجا گیا ہوں اس واسطے بھیجا گیا ہوں کہ میں اخلاق کو مکمل کروں. اس سے پہلے امتیں تھیں ان کے اندر اخلاق نہیں تھا، لیکن یہ امت جو ہے اس کے اندر اخلاق کوٹ کوٹ کر بھرے جانا چاہیے، اسی لیے میں بھیجا گیا ہوں. اگر کوئی انسان کے اندر اب بھی اخلاق نہ ہو تو پھر شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کا ارشاد فرما دیا کہ اگر کسی انسان کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ انسان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان الفحش والتفحش لیس من الاسلام، ان الفحش والتفحش لیس من الاسلام. ذرا غور کیجئے اس روایت پر، مسند احمد کی روایت صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو انسان بد اخلاق ہوتا ہے، جو انسان بد زبان ہوتا ہے، جس انسان کی کیریکٹر اچھی نہ ہو، اخلاق اچھے نہ ہو، عادتیں اچھی نہ ہو، وہ انسان کا لیس من الاسلام، اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. اسلام کی جو اسلامی شریعت جو ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہے پورے کے پورے اخلاق پر ہیں. اگر آپ اخلاق سے کورے ہیں، آپ کے اندر اخلاق نہیں ہے، لیس من الاسلام، اسلام سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں میرے بھائیو. اسی لیے اگر اسلام سے واسطہ چاہتے ہیں، اور اسلام سے واسطہ بڑا ضروری ہے، اگر اسلام سے ہمارا واسطہ ہی نہیں رہا پھر ہم مومن کیسے، پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم پھر یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ پھر آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لے گا؟ اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. اسی لیے اخلاق کو درست کیجیے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحْسَنُهُمْ خُلْقًا، اور اس انسان کا اسلام سب سے اچھا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو. ایک انسان کا اخلاق اگر اچھا نہ ہو اس کا اسلام بھی اچھا نہیں ہے. وہ کتنا نمازیں پڑھ لے، کتنے روزے رکھ لے، لیکن اگر اخلاق اچھا نہیں ہے، کیریکٹر اچھا نہیں ہے، اس کی عادتیں اچھی نہیں ہیں، وہ انسان کوئی کام کا نہیں، کوئی کام کا نہیں، اس کا اسلام کوئی فائدہ مند نہیں. ایک واقعہ ہے ایک عورت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا. ایک عورت کا ذکر ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ایک جو عورت ہے وہ اللہ رب العالمین کی بڑا عبادتیں کرتا ہے، صدقہ تو خیرات بھی کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، نفل کی پابندی کرتا ہے، بہت ساری عبادتیں کرتا ہے. لیکن ایک چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ اس کی زبان کی وجہ سے پڑوسی جو ہے ہمیشہ پریشان رہتا ہے. اس کی زبان کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا یہ تمام کے تمام
صدقات و خیرات، اس کی تمام کی تمام عبادتیں بیکار ہے۔ اور پھر ایک عورت کا ہی تذکرہ کیا گیا، خاتون کا ہی تذکرہ کیا گیا کہ جو نفلی عبادتیں نہیں کر پاتا ہے، نماز روزے تو کرتا ہے لیکن نفل جو ہے صدقہ و خیرات، نفل نماز، نفل روزے، یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا، لیکن اس کی زبان سے کوئی انسان پریشان نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ در حقیقت یہی اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ یہ اصل ہے، اگر کسی کی زبان سے کوئی انسان محفوظ نہ ہو تو یاد رکھنا اس کا اسلام اسے کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہے۔ اگر اخلاق اچھا ہو جائے، آپ تہجد کی نمازیں نہیں پڑھ پا رہے ہیں اٹھ کر، آپ نفل روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں، آپ کاروبار کرنے والے ہیں، آپ صرف نماز پڑھ لے رہے ہیں ٹائم پہ، آپ صرف جو ہے جتنے ہو سک رہا اتنے صدقات و خیرات کر لے رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ نفل عبادتیں، نفل نمازیں، نفل صدقات و خیرات نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ انسان کل قیامت کے دن نمازیوں کے صف میں ہوگا، وہ انسان کل قیامت کے دن نمازیوں اور روزے رکھنے والوں کے صف میں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، ان المؤمن لیدرک، کہ بے شک مومن جو ہے پا لیتا ہے، بحسن خلقہ، اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، درجۃ الصائم القائم، روزے رکھنے والوں کے درجے کو پا لیتا ہے، نماز پڑھنے والوں کے درجے کو پا لیتا ہے۔ یہ اخلاق اتنا ضروری چیز ہے میرے بھائیوں، اگر آپ کا اخلاق درست ہو جائے، آپ کا اخلاق صحیح ہو جائے، یاد رکھنا آپ جو ہے روزے داروں کے بھی ثواب پا سکتے ہیں، آپ نماز پڑھنے والوں کے بھی ثواب پا سکتے ہیں، اور اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ کامل مومن بھی نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کامل مومن بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں بیان کرتے ہیں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ ایک مسلمان کا ایمان اسی وقت کامل ہوتا ہے، ایک مسلمان کا ایمان اسی وقت اچھا ہوتا ہے جب کسی مسلمان کا اخلاق اچھا ہو جائے۔ اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں، ہمارا ایمان اچھا نہیں، ہمارا اسلام اچھا نہیں ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کر لیں، اپنے کیریکٹر کو درست کر لیں، اپنی زبان کو صحیح سے استعمال کر لیں، کیونکہ جس کی زبان درست نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے جو ہے کہ یہاں بڑا ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لِيَبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، کہ اللہ رب العالمین فحش گوئی کرنے والا اور کیریکٹر لوز ہوا انسان سے بڑا نفرت کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کا کیریکٹر لوز ہے، وہ انسان بد زبان ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، کوئی انسان اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتا، ایسے انسان سے اللہ رب العالمین نفرت کرتا ہے میرے بھائیو۔ اور اللہ رب العالمین کی نفرت جس کے اوپر پڑ جائے، کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ آپ ہی سوچیں، کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اخلاق کی جو ہے بہت ساری باتیں ہیں، ایک دو تین باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر میں رخصت لوں گا۔ سب سے پہلی بات جو ہے، اخلاق جو ہے کسے کہا جاتا ہے؟ نیکی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کچھ بھی نیکی کریں، اگر آپ کا اخلاق نہیں ہے تو نیکی نہیں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول، نیکی اور برائی کس چیز کا نام ہے؟ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البر حسن الخلق، نیکی دراصل اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اگر آپ کے اندر اچھا اخلاق نہیں ہے تو کوئی نیکی نہیں ہے آپ کے اندر، اور اگر آپ کا اخلاق اچھا ہو جائے، آپ سراپا نیکی ہی نیکی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والإثم ما حاك في صدرك وفي رواية في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، برائی کیا ہے؟ برائی جو ہے آپ کے دل کے اندر جو بات کھٹک جائے اور آپ یہ سوچ لیں، آپ کے نفس میں جو بات کھٹک جائے اور آپ سوچ لیں کہ یہ اچھا ہے کہ نہیں، اگر میں نے یہ کر لیا تو لوگ ہم کو برا کہیں گے، یہی چیز دراصل جو ہے برائی ہے، یہی برائی ہے۔ آج جو ہے ہم اکثر و بیشتر کام کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ اللہ نے عقل سلیم دیا، عقل سلیم کیوں دیا؟ اس واسطے کہ ہر ایک چیز کے بارے میں سوچیں، اور انسان جب غلط کرتا ہے، یقین مانو جب غلط کرتا ہے اس کا دل گوارا نہیں کرتا ہے، دل کو اللہ نے ایسا بنایا زبردستی وہ کر لیتا ہے غلط کام، لیکن دل گوارا نہیں کرتا ہے۔ اور کہا نہیں کہ چور کے ڈر میں ہمیشہ پولیس جو رہتا ہے، چور کے ذہن میں ہمیشہ پولیس کا ڈر رہتا ہے، معلوم ہے نا؟ چور کے ڈر میں ہمیشہ جو ہے پولیس کا ڈر اس واسطے رہتا ہے کیونکہ جب وہ چوری کرتا ہے مطمئن نہیں ہوتا اس بات پر کہ میں صحیح کر رہا ہوں،
کوئی انسان صحیح کرے تو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا. اللہ نے اس واسطے عقل سلیم دیا, اس واسطے عقل سلیم دیا اللہ رب العالمین نے. اور اتنی بات تو ہو گئی, اگر اخلاق اچھا ہو جائے نا تو قیامت کے دن سب سے وزنی چیز ہماری ہو جائے گی. قیامت کے دن میزان قائم کیا جائے گا معلوم ہے؟ ترازو اللہ رب العالمین میدان محشر میں رکھے گا, میزان قائم کی جائیں گے, ہر ایک نیکی کو تولا جائے گا, آپ کی نمازوں کو تولا جائے گا, آپ کی عبادتوں کو تولا جائے گا, آپ کے ذکر و اذکار کو تولا جائے گا, آپ کے صدقات و خیرات کو تولا جائے گا, ہر ایک عبادتوں کو تولا جائے گا, ہر ایک نیکیوں کو تولا جائے گا. اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ وزنی کیا چیز ہوگا معلوم؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے, ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن خلق. اثقل سب سے زیادہ بھاری. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ما من شیء یوضع فی المیزان, کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میزان میں نہیں رکھی جائے گی, ہر ایک چیز میزان میں رکھی جائے گی, لیکن سب سے زیادہ جو بھاری ہونے والی چیز ہے وہ حسن خلق ہے, اچھا اخلاق ہے, اچھا کیریکٹر ہے, اچھی عادتیں ہیں. آج اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے, سمجھ لینا میزان ہمارا ہلکا ہونے والا ہے. وہاں لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے, ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے, باپ بیٹے سے, ماں بیٹی سے, شوہر بیوی سے. آج دنیا میں اتنی محبت ہے نا, وہاں بھاگیں گے, ہر ایک انسان ایک دوسرے سے بھاگیں گے. اور وہاں پر جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگا کیا ہوگا؟ عقیدہ توحید کے بعد, عقیدہ توحید کے بعد جو سب سے زیادہ وزنی ہوگا کیا ہوگا؟ آپ کے اچھے اخلاق. اسی لیے ضروری ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھے کر لیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بڑے پڑے ہوئے اخلاق سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے, صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیے, آپ کو معلوم چلے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ثمامہ بن اوصال کو لایا جاتا ہے, ثمامہ بن اوصال بڑا مجرم تھا, یہ نبی کو گالیاں دیتا تھا اور بڑا سردار بھی تھا. یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے مدینے میں, مسجد نبوی میں, ان کو ایک کھمبے سے باندھ دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ثمامہ کیا حال ہے تمہارا؟ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میں دشمن ہوں, قتل کر لیجئے, اور اگر آپ مجھ سے مال چاہتے ہیں تو آپ بولیے, حکم کیجئے, آپ صرف بیان کر دیجئے کتنا مال چاہیے, آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیتے ہیں, آپ مجھے چھوڑ دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے ہیں, تینوں ٹائم کھانا کھلایا جاتا ہے, پلایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرے دن آتے ہیں, پھر یہی سوال کرتے ہیں, پھر یہی جواب ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ثمامہ کیا خبر ہے؟ ثمامہ یہی جواب دیتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں چھوڑیں گے تو جو ہے آپ قتل کر دیجئے, آپ کا جو ہے میں دشمن ہوں آپ کا, اور اگر چھوڑ دیں گے تو بڑا شکر و احسان ہوگا. پیسے چاہیے تو بولیے, آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا, نہ گالی دیا, نہ مارا, نہ کچھ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانے دو. حضرت ثمامہ وہاں سے نکل جاتے ہیں. قریب کے ایک باغ میں جانے کے بعد پانی سے نہاتے ہیں, غسل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کلمے کا اقرار کر لیتے ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں. جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کہتا تھا کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے, اور یہ مدینہ شہر سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے, لیکن جیسے ہی اسلام قبول کرتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ کے رسول, آپ کے چہرے سے زیادہ خوبصورت کوئی چہرہ نہیں, آپ کے اسلام سے زیادہ کوئی, آپ کا جو ہے مدینہ سے زیادہ کوئی شہر خوبصورت نہیں. ذرا غور کیجیے, ثمامہ بن اوصال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کچھ جادو کیا, دعا پڑھا, آپ نے مارا پیٹا, کچھ نہیں کیا. آپ کا اخلاق دیکھ کر کہ میں اتنا بڑا دشمن ہوں, یہاں تک کہ میں نے نبی کو قتل بھی کرنا چاہا, میں نے اتنی تکلیفیں ان کو دیا, اور میں اس قوم کا سردار بھی ہوں, تو میرے سے یہ جو چاہتا تھا وہ کروا سکتا تھا, لیکن کچھ نہیں کرایا. اتنا ہی نہیں, ایک دیہاتی نے جب مسجد میں پیشاب کر دیا تھا, معلوم ہے واقعہ؟ مسجد میں جب دیہاتی نے پیشاب کر دیا, صحابہ کرام دوڑ پڑے مارنے کے واسطے, الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے کہ تم مسجد میں پیشاب کیوں کر رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ خاموش ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پیشاب کرنے دو اس کو. پیشاب کر لینے کے بعد وہ فارغ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کر پیار سے سمجھاتے ہیں, صحابہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پیشاب کیا پانی ڈال دو. اس کو پیار سے سمجھاتے ہیں کہ مسجدیں ایسی چیزیں کے لیے نہیں ہوتی ہیں, مسجدیں جو ہے پیشاب پخانے کے لیے نہیں ہوتی, مسجدیں دنیاوی کام کاج کے لیے نہیں ہوتی, مسجدیں جو ہیں لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہوتی, مسجدیں جو ہیں صرف محفلیں جمانے کے لیے نہیں ہوتی, مسجدیں جو ہوتی ہیں دین کی ترویج کے لیے ہوتی ہے, قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کرنے کے لیے ہوتی,
مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اور اللہ رب العالمین کے گھر میں یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کی بے حرمتی کی جائے، اس کی جو ہے بے عزتی کی جائے، اور جو ہے یہاں پر پیشاب کیا جائے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کو 2 4 لگا سکتے تھے۔ آج ہم جو ہے بچوں کو دیکھتے ہیں، فوراً ہماری جو ہے چہرہ بدل جاتا ہے، فوراً جو ہے ریئیکشن ہو جاتا ہے، ہمارے بچے کیا کو آئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے سمجھا۔ اتنا ہی نہیں، اور ایک واقعہ سنا کر میں آپ سے رخصت لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے کتنا تکلیف دیا معلوم ہے؟ پوری تاریخ بھری پڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہجرت نہیں کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا کہ کوئی چیز باقی نہیں تھی جو نہیں کیا ان لوگوں نے۔ ہر ایک طریقے کو اپنایا، یہاں تک کہ قتل کی بھی سازش کر لیا انہوں نے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں سن 8 ہجری میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، تمام صحابہ کرام کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، الیوم یوم الملحمہ، آج جو ہے کٹائی کا دن ہے، آج جو ہے بدلے کا دن ہے، آج ہم بدلہ چکا کے رہیں گے، آج ہمارے ساتھ جو کیا تھا، ہم کو مکہ سے جو نکالا تھا، آج ہم اس کا بدلہ لے کے رہیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں، خانہ کعبہ میں اندر جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کر باہر آتے ہیں، آنے کے بعد تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کیا ہے تم لوگ جو ہے کس چیز کی امید لگائے بیٹھے ہو؟ تمام کے تمام لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے خیر کی امید ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو خیر ہی پایا ہے، آپ سے اچھی امید ہے کیونکہ ہم نے آپ کی عادتیں اچھی پائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، کہ آج کوئی سزا نہیں دی جائے گی، آج معافی کا اعلان کر دیا گیا، ہر ایک کے لیے معافی ہے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی دشمن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن کو، تمام کے تمام دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم لوگوں کو آزاد کر دیا، آج میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا۔ اور تاریخ اگر پڑھیں گے بڑا دردناک واقعہ ہے، حضرت حمزہ کو قتل کرنے والا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والا سب سامنے کھڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہتے تو ایک ایک کر کے بدلہ لے لیتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اچھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اچھا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھنا یہ دین سراپا اخلاق ہے، یہ دین اسلام جو ہے، شریعت اسلامیہ جس کے ہم ماننے والے ہیں، سراپا اخلاق ہے۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ کی بات مانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سالہ زندگی میں 23، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے لے کر وفات تک صرف 23 سال ہے، 23 ہے، اتنے کم وقفے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو کہاں سے کہاں تک پھیلا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ آپ نے تلواروں کے زور پر نہیں پھیلایا، آپ ان سے لڑائی اس لیے کی جن سے لڑے، ان لوگوں نے لڑائی کی اس واسطے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ میں جاتے تھے پہلے صلح کی بات کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تھے صلح کی بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کو پیش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی اخلاق کی وجہ سے اتنے دور دور تک تعلیمات پھیل گئی، اسلام پھیل گئے، اور اسلامی تعلیمات پر لوگوں نے عمل کیا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو ضروری ہے کہ ہم اور آپ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں۔ اگر اخلاق صحیح رہا، ہر ایک انسان آپ کو صحیح کہے گا، اللہ کے نظروں میں محبوب، اللہ کے رسول کے نزدیک بھی محبوب، اور تمام انسانوں کے نزدیک بھی وہ محبوب ہو جائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، بار الہ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے اخلاق کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنی عادتوں کو اچھی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اچھی عادت کا حامل بننے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو شریعت اسلامیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، مولا کریم تو ہماری گناہوں کو بخش دے۔ یا الہ العالمین جب تک تو ہمیں اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔